قرآن نے ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ السلام کا انسانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، انسانیت کی مذرت اور انسانیت کی تکلیف امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام پر کتنا ناگوار گزرتی تھی، اور انسانیت کی نفع رسانی کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کس قدر خواہش مند تھے، اور خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شفقت کا کیا عالم تھا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے، من انفسکم، تمہارے میں سے، انسانوں میں سے۔ ان کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، بہت ہی گراں گزرتا ہے پیغمبر کو ما عنتم، وہ چیز جو تمہاری مضرت کی ہو، تمہارے لیے تکلیف کی ہو، تمہارے لیے نقصان کی ہو، یہ عام انسانیت کو خطاب ہے۔ حریص علیکم، اور تمہاری نفع رسانی کے لیے بہت ہی زیادہ خواہش مند ہے۔ یہ تو عام انسانیت کے ساتھ معاملہ ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ شفیق اور مہربان۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسانیت کا کیا برتاؤ ہے اور امت کا کیا برتاؤ ہے، اس کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسلام دشمنوں کی طرف سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات کے اوپر اور آپ کی ازواج مطہرات اور خصوصیت کے ساتھ ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب رسول رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو کچھ گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں سارے لوگوں پر اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو وہ عبرتناک سزا دیں جن کی گستاخیوں کی وجہ سے اور جن کی دریدہ دہنی کی وجہ سے ملک کے اندر انتشار کا ماحول دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کی اصل ذمہ داری اور اہم ترین ذمہ داری ہے ملک کے اندر امن کے ماحول کو قائم رکھنا، امن کے ماحول کو قائم کرنا، اور امن کو تباہ کرنے والے تمام اقدامات پر ایسی روک لگانا کہ آئندہ کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ ملک کے امن کو پارا پارا کرنے میں کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے۔ اور عام انسانیت برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گستاخوں کی گستاخیوں سے متاثر ہونے کے بجائے بالکل خالی الذہن ہو کر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کا مطالعہ کرے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا گہرائی سے مطالعہ کریں، اور نہ صرف مسلمان مصنفین کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں بلکہ عام غیر مسلم جو حق گو ہیں اور غیر مسلم چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہنود ہوں، ان کی مذہبی کتابوں کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے بارے میں ان کی مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں، اور ان کو گمراہ کرنے والے ان کو کس طرح اصل حقائق سے ان کی توجہ ہٹا کر ملک کے اندر فتن و فساد برپا کرنے
اور ملک کے امن کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کس طرح ان کو لے جا رہے ہیں۔ پھر اس وقت کا جو واقعہ ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کم عمری میں نکاح کرنا، اس کو غلط طریقے سے جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ گستاخی کرنے والے جس مذہب کے ساتھ اپنی نسبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس مذہب کی مذہبی کتابوں کو دیکھیں، ان کے مذہبی پیشواؤں کا نکاح کے معاملے میں کیا کردار رہا ہے، اور ان کی مذہبی تعلیمات کے اندر نو عمری کے اندر بالغ ہونے سے پہلے 10 سال کی عمر آنے سے پہلے، اور بعض نے لکھا کہ جب ابھی بچیوں والا لباس، شروع میں جب لباس بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا لباس پہنا جاتا ہے جس میں عموماً بچے اور بچیاں یکساں ہوتی ہیں، پھر ذرا سی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو دونوں کے اندر پہچان کے لیے بچیوں کا لباس الگ ہوتا ہے اور بچوں کا لباس الگ ہوتا ہے۔ تو ان کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بچیوں کا الگ لباس پہننے سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کا نکاح کریں، اگر نہیں کریں گے تو مجرم قرار دیں گے۔ مذہب کے نام پر انسانیت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے، خصوصاً نوجوان تعلیم یافتہ لوگوں کی، اور انسانی برادری کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی مذہبی کتابوں کو بھی انتہائی غور کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں۔ مذہب کے چند ٹھیکیداروں پر اعتماد کر کے اسلام جیسے مقدس مذہب، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر سے بدزن ہونے کے بجائے حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، حقیقت کی تلاش کریں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس زندگی کو خرافات میں، اس زندگی کو انسانیت کی عزتوں کو اچھالنے میں صرف کرنا خود کو بھی تباہی کی طرف لے جانا ہے اور انسانیت کو بھی تباہی کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جن کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ذات سے، اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، چند ذمہ داریاں ہیں۔ جب کسی سے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اظہاری محبت میں چند چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس ذات سے یا جس شخصیت سے محبت ہو، اس شخصیت کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر اظہاری محبت کرنا پڑتا ہے۔ ایک فرد کو اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے دوست سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے استاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے شاگردوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیکن اظہاری محبت میں ہر کسی کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھ کر اظہاری محبت کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک فرد، ایک جوان جس طرح اظہاری محبت اپنی چھوٹی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح کی اظہاری محبت کا معاملہ اپنے ماں باپ سے کرنے لگے، بتائیے ماں باپ اس سے خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ ماں باپ کا اپنا مرتبہ ہے، ان کے ساتھ اظہاری محبت ان کی حیثیت کے مطابق کیجیے، اولاد کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق، اساتذہ کے ساتھ ان کی حیثیت وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح امام الانبیاء
حضرت محمد عربی علیہ السلام کہ جو عظیم مقام ہے، عظیم مرتبہ ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے عظیم مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اس عظیم مرتبے کو دیکھ کر نمبر 1، جس سے محبت ہو اس کے ساتھ اظہاری محبت میں ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز، جس شخص سے، جس ذات سے محبت ہو، اس ذات کے ساتھ اظہاری محبت میں ان کی پسند اور ان کی ناپسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اظہاری محبت میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو محبوب کو ناپسند ہو، اور کسی ایسے کام کو نہ چھوڑے جو محبوب کو کیا ہو، پسند ہو۔ اگر اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، محض احتجاج اور محض اظہاری ناراضگی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنے جذبات کا اظہار اور اصول کے اندر رہ کر اپنے جذبات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، یہ ہمارا حق ہے، لیکن کیا اتنا کافی ہے کہ چند دن احتجاج کر کے، چند دن اظہاری محبت کر کے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے؟ نہ، یہ ایک وقتی چیز ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق، اپنی محبت، پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو ہمیشہ اجاگر کرنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ کی مقدس تعلیمات کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ دیگر تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، یہ ضرور پڑھیں، لیکن اس کو کافی نہ سمجھیں۔ اسلام کی عظیم، مقدس اور امن اور سلامتی والی مبارک تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ تقابل ادیان کا ایک مستقل عنوان ہے، لیکن اس عنوان کو محض پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہ یہ جو اس نے نیت کی۔ آپ نے چند سال تقابل ادیان پر پی ایچ ڈی کر کے ڈگری حاصل کر لی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا عموماً، برا نہ مانیے گا، چونکہ نیت ہی وہی ہے۔ اگر آپ تقابل ادیان کا اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ تقابل ادیان کے موضوع پر پی ایچ ڈی کریں کہ ہم انسانیت کے سامنے حقائق کو اس کی اصل شکل میں پیش کریں گے، ہم تقابل ادیان پر پی ایچ ڈی انسانیت کی خیر خواہی، انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کو اس کے اصل مقصد کے ساتھ ہمکنار کرنے کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ اس تقابل ادیان پر پی ایچ ڈی کرنا آپ کے لیے، انسانیت کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی سراپا خیر اور سراپا بھلائی ثابت ہوگا۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی مقدس تعلیمات کو، آپ کی سیرت طیبہ کو پہلی جگہ دینی ہے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، اس نیت کے ساتھ سیرت طیبہ اور اسلام اور قرآن کی مقدس پرامن تعلیمات کا مطالعہ کریں، اور اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اسلام کی مقدس تعلیمات اور امام الانبیاء حضرت محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس سیرت کو اس جذبے کے ساتھ پڑھیں گے اور انسانیت تک پہنچائیں گے
تاکہ انسانیت کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے اور اصل حقائق سے ان کی توجہ ہٹائی جاتی ہے، اور انسانیت کا بہت بڑا حصہ ان انسان نما دشمنوں کے چکر میں آ کر اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے، اپنے ملک کا نقصان کر رہی ہے، وہ اس دھوکے سے محفوظ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اسلام کی مقدس تعلیمات، قرآن مقدس کی عظیم تعلیمات سے آگاہ کرنا اپنی زندگی کا اہم مشن سمجھے۔ پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام اظہاری محبت کا سب سے عظیم ذریعہ یہ ہے کہ جس مشن کی آبیاری کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام تشریف لائے اور انسانیت کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ قرآن نے فرمایا، اللہ نے لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید ان کے پیچھے اپنی جان کو کھو بیٹھے۔ اس سلسلے میں میرا کیا کردار ہے، آپ کا کیا کردار اب تک رہا، اس کے محاسبے کی ضرورت کرنی ہے، اور آئندہ اس جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم انسانیت کو اصل حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام، آپ کی مقدس ازواج مطہرات، خصوصاً صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے دفاع کے لیے اصل حقائق کو پڑھ کر انسانیت کو اصل حقائق سے باخبر کریں گے۔ آج کے اس موقع پر ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی مقدس سیرت کو اور آپ کے لائے ہوئے مشن کی آبیاری کے لیے اپنی زندگیوں کا ایک حصہ وقف کریں کہ میری زندگی کے جو اہم مقاصد ہیں ان اہم مقاصد میں سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی مقدس مشن کی ہم جہت آبیاری اور آپ کی مقدس پرامن تعلیمات سے اپنی آنے والی نسلوں کو اور ساری انسانی برادری کو آگاہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو میرے لیے بھی آپ حضرات کے لیے مفید و کارآمد بنائے، مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی مقدس تعلیمات کی ہم جہت آبیاری کے لیے قبول فرمائے، اور ساری انسانیت کو اصل حقائق سے آگاہ ہو کر حقائق کو پہچاننے اور حقائق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ملک کے اندر اور عالم کے اندر ملک اور عالم کے امن کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ امن کے دشمنوں اور سلامتی کے دشمنوں کو عبرتناک سزا دے، اور ساری انسانیت اور سارے عالم کو امن اور سلامتی کے گہوارہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔